बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल जो हैं उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया और वो कह रहे हैं कि जी चाहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म जेल से बाहर हों और सियासत करें। इस किस्म के बड़े बयान आ रहे हैं। देखें, जब से ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं तब से पाकिस्तान के ऊपर एक आलमी दबाव है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को जेल से रिलीज कर दिया जाए। और इस आलमी दबाव के पीछे वो ताकतें हैं जिन्होंने इमरान खान के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो चाहती हैं कि इमरान खान किसी भी तौर पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो है ना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह लें या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कह लें, एक ही बात है। तो इस पूरे सिस्टम से इमरान खान माइनस ना हो, बल्कि अब वो ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले और वो दबाव डाला जाए पाकिस्तान की मुक़्तदरा के ऊपर, और पाकिस्तान की मुक़्तदरा के पास ये ऑप्शंस रखे जाएं कि इमरान खान को रिहा कर दो, इमरान खान को सियासत करने दो, इमरान खान को आज़ाद फिरने दो, वो आज़ाद फिरे, वो जो मर्जी करे, उसको कोई रोकथाम ना हो। लेकिन सर, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मुक़्तदरा अमेरिका के दबाव में आने के लिए किसी तौर भी तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने अमेरिका को एक शटअप कॉल दे दी है और उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में मुदाखलत करने से गुरेज करे। अगर अमेरिका ये करेगा तो अमेरिका को उसकी ज़ुबान में जवाब मिलेगा। अब हुकूमत ने जो रिचर्ड ग्रेनल के बयानात के ऊपर जिस तरह हुकूमती वज़रा ने रिएक्ट किया, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ का बयान आया, फिर ख्वाजा साद रफीक साहब का, फिर इरफान सदीकी साहब, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, तो जो हुकूमती कायदीन है, जो हुकूमती सियासतदान है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया कि रिचर्ड ग्रेनल को ये बयानात देने पड़ रहे हैं महज सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो जी अमेरिका इमरान खान के मामलात में सालिस का किरदार अदा करना चाहता है। चूँकि ट्रंप दोस्त थे ना अमेरिका जो है उसका, जब एक पूरा आप देख लें पॉलिटिकल सिनेरियो देख लें कि जब ट्रंप सदर थे, उसे क्या नाम है उसका, जो बाइडन से पहले, तो जो बाइडन से पहले जब ट्रंप सदर थे, डोनाल्ड ट्रंप, तो उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा कि जी आप इस हवाले से ना किरदार अदा करें, आपको इस हवाले से किरदार अदा करना चाहिए। अब उन्होंने जब अमेरिका के अंदर ये दबाव बढ़ा, और आपको याद होगा कि उससे पहले डेविड लेमी जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, और वहाँ के अरकान पार्लियामेंट ने भी ख़त लिखा और फिर कहा गया कि जी इंसानी बुनियादी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, बड़ी बुरी तरह पामाल किया जा रहा है। अभी भी तहरीक इंसाफ रिचर्ड ग्रेनल के बयानात का बड़ी जो है ना बहुत मजबूती के साथ दिफा कर रही है, और जो PTI के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, आखो सुभान अल्लाह, शेख वकास अकरम साहब, जिन्होंने मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल जितनी भी उनकी जो है ना पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनकी सियासी तारीख में मेरा ख्याल है वो वाहिद सियासतदान होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा जमातें बदलने का एजाज़ हासिल किया। पहले वो काफ लीग में होते थे, फिर वो पीपल्स पार्टी में गए, फिर वो मुस्लिम लीग नवाज में गए, या वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी हम रिचर्ड ग्रेनल के बयानात का खैर मकदम करते हैं। रिचर्ड ग्रेनल के मामलात का मतलब ये नहीं कि जी हम मुदाखलत करें और हम इसके ऊपर कोई सियासत करें, लेकिन जहाँ पर इंसानी बुनियादी हकूक़ की पामाली होगी, जहाँ इंसानी बुनियादी हकूक़ को पामाल किया जाएगा, वहाँ पर जो आलमी ताकतें हैं वो अपना रद्द-ए-अमल देंगी। तहरीक इंसाफ इसको खुशाइन करार दे रही है। अब ये कुछ लोग समझते हैं, पाकिस्तान के जो कुछ मुमताज़ तज्ज़िया निगार हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, वो ये समझते हैं कि ये बहुत आसान मामलात हैं और अमेरिका चूँकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेगा तो इमरान खान को रिहाई का परवाना मिल जाएगा। लेकिन मैंने इस हवाले से काउंटर चेक के तौर पर एक खबर को वेरीफाई करवाया जो मुझ तक पहुंची, जो मुझ तक मेरे ज़राए ने पहुंचाई। वो ये थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट तो क्लियर कट मैसेज दे चुकी है कि इमरान खान और उनके जो हवारी हैं उनको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो रियासत के ऊपर हमला हुआ 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएं हो रही हैं, तो रियासत अपने रिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है।
اب ریاست اس کے اوپر ریئیکٹ کر چکی ہے اور ریاست نے کہہ دیا کہ جی سزائیں ہونی ہیں آئین اور قانون کے مطابق، اور 9 مئی کے اصل منصوبہ سازوں کو، اصل جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو جب تک سزائیں نہیں ہو جاتی، جب تک ان کو ان کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، تب تک ہم سکون سے چین سے نہیں بیٹھیں گے، سکون کی نیند نہیں سوئیں گے۔ یہ فیصلہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، اور پھر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو ترجمان ہیں ISPR میجر احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے تو پریس کانفرنس میں کلیئر کٹ کہہ دیا یہ فیک نیوز جہاں سے بنائی جاتی ہے، یہ باہر کے ملک سے جو چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر فیک ویڈیوز کا، فیک فوٹوز کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور دراصل یہ منافقین کا جو ٹولہ جو انسانی بنیادی حقوق کی پامالی کی دفعہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی دیکھو پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو فتنہ الخوارج ہے اور وہ لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی دفعہ یہ لوگ، یہ منافقین کا ٹولہ خاموش ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ فیک ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر چڑھاؤ، جتنا مرضی جھوٹ بولو، اس کے بعد اس جھوٹ کو بیچو اور اس کو سچ بنا دو، تو قوم پاگل نہیں بنے گی۔ انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ فیض حمید صاحب کے کیس میں بڑے حساس پہلو ہیں، اور فیض حمید صاحب کا جو کیس ہے اس میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اب صرف فیض حمید صاحب کی بات تو میں بعد میں کروں گا، خان صاحب کے حوالے سے امریکہ بڑا متحرک ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں اور عمران خان کو رہائی کا پروانہ مل جائے گا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ وہ لاجک یہ ہے کہ پاکستان کے طلباء کو، ماس کمیونیکیشن کے سٹوڈنٹس کو، MA پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹس کو، اور ہمارے جنرل نالج کو جاننے والے سٹوڈنٹس کو صرف یہ پڑھایا گیا کہ جی پاکستان میں امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست پر اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ یہ ٹوٹلی طور پر کسی بھی حد تک، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی یہ فیک خبر ہے، یہ ٹوٹلی طور پر تو غلط نہیں ہے۔ اس میں کافی حد تک حقیقت تھی کہ جب پرویز مشرف صاحب صدر پاکستان تھے، جب وہ ڈکٹیٹر تھے، تو وہ امریکہ کی غلامی کے گیت گایا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی پاکستان میں جس طرح سے وہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات، جس طرح سے پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات خراب ہوئے، اور پھر وہ حامد کرزئی صاحب، آپ کو یاد ہے نا، آج کے افغانی پاکستان میں نہیں ہے، افغانی تو پاکستان میں میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے سال سے رہ رہے ہیں، کتنے سال سے مقیم ہیں، کوئی 25-30 سال تو ان کو پاکستان میں ہو چکے ہیں، نہ ان کے پاس CNIC ہے، نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہے، نہ نادرا کے پاس ان کا کوئی ریکٹ تھا۔ تو سر یہ جو پاکستان میں دہشت گردی تھی، جو پاکستان میں ٹیررزم تھی، جس کو پروموٹ کیا گیا، وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا، امریکہ کو اڈے دیے گئے، امریکہ نے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ دکھایا، پاکستان کے اوپر جو ہوا، 9/11 کیسے ہوا، اس میں کیا چیزیں ہیں اس کو پڑھیں۔ تو سر ابھی بھی کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کمپرومائز کر لے گی، اور پاکستان کی موجودہ حکومت سے پہلے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی مقتدرہ کمپرومائز کر لے گی اور خان کو رہائی کا پروانہ مل جائے گا۔ یہ بات کرنا اتنا آسان لگ رہا ہے کہ ایسے ہے کہ جس طرح خان صاحب ابھی جیل میں، اور جیل سے باہر نکالا جائے، ان کی کڑیاں کھولی جائے اور ان کو ریلیز کر دیا جائے۔ سر خان صاحب کے جرائم بڑے سنگین ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وارن کر چکی ہے، امریکہ کو خبردار کر چکی ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں، ہمارے سیاسی معاملات میں، ہمارے اندرونی اور بیرونی معاملات میں اگر مداخلت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ یہ ٹرمپ صاحب کسی غلط فہمی میں بیٹھے ہیں کہ شاید عمران خان کی رہائی کا پروانہ مل جائے گا اور ہم دباؤ ڈالیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد کچھ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مقتدرہ اپنی ریاست کے اوپر ہونے والے حملے پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی کچھ شرائط کے اوپر۔ وہ شرائط کیا ہوں گی؟ جو حملہ ہوا تھا 9 مئی کو، وہ شرائط یہ ہوں گی کہ خان صاحب جیل سے باہر آئے، جیل سے باہر آئے جلا وطن ہو گئے، جیل سے باہر آئے جلا وطن نہیں ہوئے، پاکستان میں بیٹھے 5 سال خاموش رہے، سیاست نہیں کی۔ تو خان صاحب کے بارے میں وہ لوگ جو پہلے یہ فضول باتیں کر رہے تھے، ہمارے کچھ دوست جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ ایسے دوست جو تحریک انصاف کے ہیں، وہ خیر دونوں کا نیریٹو ایک ہی ہے۔ وہ پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ جی عمران خان جیل میں بڑا خطرناک ہے، عمران خان جیل میں غود بیٹھا ہوا ہے، عمران خان جیل میں غودی موجود ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت ہو، اور بات چیت کون کریں گے؟ وہ لوگ کریں گے جو سمجھتے ہیں خان بڑا طاقتور ہے۔
تو لوگ مجبور ہو گئے ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے تھمبنیلز لگائے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. وہ ہمارے ایک دوست ہیں نجم الحسن باجوہ, اس کے بعد بہت سے ایسے دوست ہیں شاکر افغان. میں پی ٹی آئی کے یہ ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں, میڈیا سے تو ان کا تعلق ہے لیکن یہ پی ٹی آئی کے بڑے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں. تو ان لوگوں نے ایک ہی بیانیہ پکڑا ہوا ہے کہ خان طاقتور ہو گیا جیل میں, خان بہت مضبوط ہو گیا, خان سے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ بات کرو. اب سر وہ پاؤں بڑھنے پر آ گئے ہیں لوگ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بتائے کہ اس کی چوائس کیا ہے. بھائی اسٹیبلشمنٹ کلیئر کٹ کہہ چکی ہے کہ ہم نے مذاکرات کچھ شرائط کے اوپر کرنے. پاکستان کی مقتدرہ اتنی آسانی سے خان صاحب کو جیل سے نہیں نکال سکتی. پاکستان کی مقتدرہ اتنی آسانی سے اپنے ریٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتی, اپنی ریسپیکٹ اور اپنے آنر کو خراب نہیں کر سکتی, کیونکہ جو خان صاحب نے کیا اس کی سزا تو ان کو ملنی ہے. وہ تو ریاست کے خلاف جنہوں نے لوگوں کو بغاوت پر اکسایا اس کی سزا ملنی ہے. تو امریکہ کو تو سر شٹ اپ کال مل چکی ہے. موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی فکر فاقہ نہیں ہے, کوئی ڈر والی بات لاحق نہیں ہے. امریکہ دھمکی دیتا ہے, ایک بار دے گا, اس دھمکی کا جواب اس کو شٹ اپ کال کی صورت میں مل چکا ہے. اگر پھر بھی امریکہ باز نہیں آئے گا تو سر پھر پاکستان کی فوج, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شمار ہوتی ہے. تو کوئی اس غلط فہمی میں یا کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے, ورنہ اگر وہ رہا تو شاید وہ مارا جائے. ریئیکشن بڑا تیز ہوگا, ریئیکشن بڑا سخت ہوگا. اور جو عمران خان کی رہائی کے لیے متحرک ہیں وہ آنے والے دنوں میں کچھ اہم فیصلوں کا انتظار کریں. جب وہ اہم فیصلے آئیں گے تو نہ صرف عمران خان کی سیاست کو ایک نقصان ہوگا بلکہ ان لوگوں کی سیاست بھی نست و نابود ہو جائے گی جو عالمی طاقتیں اور جو لیڈران عمران خان کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو یہ ڈر لاحق ہو چکا ہے کہ جی خان ہی نہ رہا تیسی نہ رہے. تو سر جنہوں نے خان کو لائے تھے, جو بیرونی طاقتوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, وہ ساری انویسٹمنٹ فلاپ ہونے جا رہی ہے. خان صاحب کو کسی صورت معافی نہیں ملنی اور وہ معافی کے رعایت کے مستحق نہیں ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.